کش بڑا پیارا، ضعیف لاتے ہدی جو کلام اس پر کیے کھل کر، کروڑوں نعمتیں ان پر، سلام ان پر میرے یارو، مقام اپنا خدا کے فضل سے اکرام کو پہنچا، بڑا پیارا تھا انداز سخن بھی مفتی شمیم کا، بڑا پیارا تھا انداز سخن بھی شمیم کا، بڑے آسان لفظوں میں مسائل ہم کو سمجھایا، بڑے آسان لفظوں میں مسائل ہم کو سمجھایا، کروڑوں نعمتیں اس مشفق استاد پر بھی ہو، کروڑوں نعمتیں اس مشفق استاد پر یارو، خدائے پاک سے ملنے کا راستہ ہم کو دکھلایا، خدائے پاک سے ملنے کا راستہ ہم کو دکھلایا، مسائل سے بھرا یہ درس اب اتعام تو اب اتمام کو پہنچا، مسائل سے بھرا یہ درس اب اتمام کو پہنچا، سبق دیکھو ابو داؤد کا انجام کو پہنچا، مقام اپنا خدا کے فضل سے اکرام کو پہنچا۔ نے پڑھا اور اپنے سینوں میں بسایا اور علوم حدیث سے اپنے آپ کو لبریز کیا، جن کا ایک اصلی مقصد یہ ہے کہ آپ آئندہ چل کر کے اوروں تک یہ پیغام اور یہ ہدایات اور یہ علوم و فنون آپ پہنچائیں گے۔ اس وقت ضرورت پیش آتی ہے آپ بآسانی اس وقت وہ حدیث بیان کر سکیں۔ اصول حدیث میں آپ حضرات نے تفصیلات پڑھی ہے، ایک ہوتا ہے تحمل حدیث اور ایک ہوتا ہے ادائے حدیث۔ پہلے کسی چیز کو حاصل کیا جاتا ہے اسی کو تحمل کہتے ہیں۔ ابھی آپ حضرات نے جو حدیثیں پڑھی ہیں یہ حدیثوں کا تحمل کیا ہے، یہ حدیثوں کو آپ حضرات نے اخذ کیا ہے، اور جب اخذ کر لیا تو آئندہ اب اس کو ادا کریں گے، وہ ادائے حدیث کے دائرے میں آئے۔ تو ادائے حدیث کی جو شرطیں ہیں ان شرطوں میں ایک اہم شرط یہ ہے کہ آدمی سند کے ساتھ حدیث کو بیان کرے۔ لہذا ابو داؤد شریف جس کی جلد اول اور جلد ثانی
کے منتخب مباحث آپ حضرات نے پڑھے ہیں، ان دونوں منتخب ابواب کو میں نے حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی نور اللہ مرقدہ سے پڑھی ہے، جو ابھی 2-3 سال پہلے ہم لوگوں کو دار مفارقت دے گئے اور اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان سے میں نے ابو داؤد شریف کی جلد اول کتاب الطہارہ پڑھی تھی، تاہم جلد ثانی یعنی کتاب الجہاد جس استاذ گرامی سے میں نے پڑھی ہے، ابھی بفضل خداوندی باحیات ہے، جیسا کہ یہاں ابھی آپ حضرات نے سند کے اندر استاذ گرامی کا نام سنا، اور اس کے ساتھ باقی جو سندوں کی کڑیاں ہیں وہ کڑیاں بھی سند کے اندر یہاں موجود ہیں، تاہم اس سند سے بھی ہٹ کر کے اجازت حدیث ہے۔ آپ تمام حضرات کو حدیث کے بیان کرنے کی جو شرطیں ہیں جنہیں قواعد تحدیث کہا جاتا ہے، اور اصول حدیث کے اندر باقاعدہ اس شرط کو بیان کیا جاتا ہے، تو قواعد تحدیث کی رعایت کرنے کی شرط کے ساتھ آپ تمام حضرات کو ابو داؤد شریف کی ان حدیثوں کو جنہیں آپ نے باقاعدہ پڑھا ہے اور سندوں کے ساتھ آپ نے سنا ہے، ان تمام سنی ہوئی حدیثوں کو آپ کے لیے آگے بیان کرنے کی میری طرف سے اجازت ہے۔ تاہم آپ تمام حضرات کو قواعد تحدیث کو مستحضر کر کے آئندہ انہیں ذہن نشی کر کے بیان کرنے کی اجازت ہوگی، اور اگر ان قواعد کی آپ رعایت نہیں کرتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کے لیے بیان حدیث کی اجازت نہیں۔ وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا. ربي زدني علما. ربي زدني علما. اے پروردگار عالم، ہم سب کے خطاؤں کو معاف فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے میرے مولا، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما. اے میرے مولا، ہم سب کی ساری کوتاہیوں کو معاف فرما. اے میرے مولا، ہم نے کتابوں کے پڑھنے کا حق ادا نہیں کیا، یقیناً اے اللہ ہم سے کوتاہی ہوئی. جملہ حدیثوں کے افہام و تفہیم میں، کتابوں کے پڑھنے پڑھانے میں اے اللہ ہمیں اس کا اعتراف ہے. اے اللہ اپنے فضل سے ہماری ان کوتاہیوں کو معاف فرما. اے میرے مولا، آئندہ بھی ہمیں ان کتابوں کے پڑھنے پڑھانے
کے لیے مشغول فرما۔ اے میرے مولا جو حدیث کے علوم و فنون ہیں، اے میرے مولا ہمیں ان سے بہرہ بر فرما۔ اے میرے مولا عملی زندگی میں انہیں لانے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا ہمیں اشاعت دین کے لیے قبول فرما۔ اے میرے مولا اپنے فضل اور کرم سے پورے عالم میں دین اسلام کو عام اور تام کرنے والوں میں ہمیں شامل فرما۔ اے میرے مولا ہمیں اخلاص کے ساتھ دینی خدمات کے لیے قبول فرما۔ اے میرے مولا ہمیں نفع بخش علوم عطا فرما۔ اے میرے مولا ہمیں نفع بخش علوم عطا فرما۔ اے میرے مولا ہماری تمام حاجتوں کو غیب سے پورے فرما۔ اے میرے مولا ہماری تمام ضروریات کو غیب سے پورے فرما۔ اے میرے مولا ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلیہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ اے میرے مولا جن جن سے متعلق پرچیاں آئی ہیں، اے میرے مولا تم ان تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ اے میرے مولا حضرت اقدس محتمم صاحب کو صحت عافیت اور تندرستی عطا فرما۔ اے میرے مولا استاذ گرامی حضرت مولانا قمر الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو صحت اور تندرستی سے مالا مال فرما۔ اے میرے مولا ابھی بہت جلد ہم سب کے احباب اور ہم سب کے استاد ہم سب کے احباب میں حضرت مولانا مفتی محمد اشفاق صاحب گزر چکے ہیں۔ اے میرے مولا تو ان کی بال بال مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما اور اعلیٰ علیین میں انہیں جگہ عنایت فرما۔ اے میرے مولا ہم میں سے جس کی بھی جس طرح کی حاجتیں ہیں تو ہر ایک کی حاجتوں سے باخبر ہے۔ اے میرے مولا تو ہر ایک کی حاجتوں کو جاننے والا ہے۔ اے اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے۔ اے میرے مولا ہر ایک کی جو جائز مرادیں ہیں اپنے فضل سے ہر ایک کی تمام جائز مرادوں کو پوری فرما۔ اے میرے مولا جائز مرادوں کو پوری فرما۔ اے میرے مولا پورے عالم میں امن و امان قائم فرما، خصوصاً ہمارے ملک ہندوستان کے اندر امن اور شانتی کو قائم فرما۔ ہر ایک کو دوسروں کے ساتھ محبت کے ساتھ بھائی چارگی کے ساتھ رہنے کی توفیق فرما۔ اے میرے مولا ہمیں ملک کی خدمات کے لیے بھی قبول فرما، دین کی خدمات کے لیے بھی قبول فرما۔ اے میرے مولا ہم سب علم کے محتاج ہیں، اے میرے مولا ہم لوگ علم سے کھورے ہیں۔ اے میرے مولا اپنا فضل فرما دے، کرم فرما دے۔ اے میرے مولا ہم نے جو کتاب ابو داؤد شریف پڑھی ہے، اے میرے مولا اس کتاب کو جو قبولیت حاصل ہے، اے میرے مولا اس قبولیت کو مزید عام اور تام فرما، اور اس کے مصنف کو ہم تمام لوگوں کی طرف سے ڈھیر ساری دعائیں اور ہم لوگوں کی طرف سے ان کے لیے صدقے جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا یہ ہمارے بچے ہیں جنہوں نے ہاتھ پھیلا رکھے ہیں، اے میرے مولا ان کی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے میرے مولا جو سبقوں میں یہ غیر حاضر رہے ہیں، جو حدیثیں انہوں نے نہیں پڑھی ہیں، اے میرے مولا ہم بھی اس کے ذمہ دار ہیں۔ اے میرے مولا تو اپنا فضل فرما، اے میرے مولا تو اس پہ پکڑ نہ فرما۔ اے میرے مولا جو حدیثیں ٹوٹ گئی رہ گئی، اے میرے مولا اپنے فضل سے ان کے علوم سے بھی بہرہ بر فرما، سب کو مالا مال فرما۔ اے میرے مولا ہم تو کمزور ہیں، اے میرے مولا ہم تو کھوتا ہیں، اے میرے مولا ہم تو غافل ہیں، اے میرے مولا ہم تو اسباب سے غفلت کرنے والوں میں شامل ہیں۔ اے میرے مولا اپنا فضل فرما، اے میرے مولا غافلین میں ہمیں شمار نہ فرما، اے میرے مولا غافلین میں ہمیں شمار نہ فرما۔ اے میرے مولا تو اپنا فضل فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہمیں چلنے والوں میں شامل فرما۔ اے میرے مولا ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما، اے میرے مولا چاہے کوتاہیوں کے ساتھ ہو،
لیکن تیری رحمتوں کے کیا ٹھکانے ہیں، اے میرے مولا تیرے افضال کے کیا ٹھکانے ہیں، اپنے فضل اور کرم سے ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما اور احادیث کے مکمل برکات سے ہمیں مالا مال فرما۔ اے میرے مولا ہمارے اس ادارے کو ترقیات سے مالا مال فرما۔ اے میرے مولا تمام حاجتوں کو غیب سے پورے فرما۔ اے میرے مولا کتنے ہی احباب ہیں جنہوں نے دعا کے لیے لکھا ہے، پرچیاں بھیجی ہیں، لیکن جو دور بیٹھے ہیں اے اللہ تو ان کے دلوں کے حال کو جانتا ہے، وہ بھی تمنا اور آرزو رکھتے ہوں گے دعا کہنے کے لیے پرچیاں بھیجنے کے لیے اے میرے مولا، لیکن وہ بھیج نہ سکے، لیکن تو ہر ایک کے حاجات، ہر ایک کی جائز مرادوں سے واقف ہے، ہر ایک کی تمام جائز مرادوں کو پوری فرما۔ اے میرے مولا ہم سب کو قبول فرما، ہمارے اساتذہ کو بھی قبول فرما، ہمارے کتابوں کے مصنفین کو بھی قبول فرما، اے میرے مولا ہمارے طلباء کو بھی قبول فرما، اے میرے مولا اپنے دین متین کی خدمات کے لیے انہیں قبول فرما، اے میرے مولا زندگیوں کی پریشانیوں سے ان سب کو محفوظ فرما اور آنے والے ایام کو ان کے لیے سہولت اور آسانی والے ایام میں تبدیل فرما۔ اے میرے مولا ہمارے ان احباب میں جو لوگ آئندہ مزید تعلیمی سلسلے کو بحال رکھنا چاہتے ہیں کے ساتھ انہیں تعلیمی مرحلوں کو آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا جو دینی خدمات میں تدریس کے لیے لگنے والے ہیں، امامت کے لیے لگنے والے ہیں، مختلف دینی کاموں کو کرنے کے لیے لگنے والے ہیں، ان کے راستوں کو آسان فرما اور سہولت کے ساتھ خدمات کے لیے قبول فرما۔ اے میرے مولا جو حضرات کاروبار سے جڑنا چاہتے ہیں اے اللہ ان کے کاروبار میں بھی ترقی عطا فرما۔ اے میرے مولا ان کے والدین نے جو آرزویں اور جو تمنائیں اپنے بچوں کے ساتھ رکھی ہیں اے میرے مولا ان کی تمام آرزوؤں کو پائے تکمیل تک پہنچا۔ اے میرے مولا انہیں پورے عالم میں عام اور تام فرما، ہر چپے میں جا کر کے دین اسلام کی نشر و اشاعت کرنے والوں میں انہیں شامل فرما۔ اے میرے مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو ہمیں اپنی زندگی میں داخل کرنے والوں میں شامل فرما۔ اے میرے مولا آج پورے عالم میں اسلام اور مسلمانوں کی بے حرمتی ہو رہی ہے، ان کی بے عزتی اور رسوائی ہو رہی ہے، اے میرے مولا یہ سب ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ہے، ہماری خمیوں کی وجہ سے ہے۔ اے میرے مولا ہم سب کی اصلاح فرما، ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرما، ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما۔ اے میرے مولا ہمارے تعلقات کمزور ہو گئے ہیں، اے میرے مولا اپنے ساتھ ہمارے تعلقات کو مزید مستحسن کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا مانگنے کی بہت ساری دعائیں ہیں، اے میرے مولا ان تمام دعاؤں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہمارے حق میں قبول فرما۔ اے میرے مولا ہم نے جو مانگا وہ بھی عنایت فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عنایت فرما۔ اے میرے مولا ہم وہ تمام خیر کی دعائیں مانگتے ہیں جس کی دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور ان تمام شرور و فتن سے ہم پناہ چاہتے ہیں جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ اے میرے مولا ہماری دعاؤں کو تمام محدثین کے صدقے میں، تمام اصولیین کے صدقے میں، تمام علماء کے صدقے میں، تمام احادیث کے مصنفین کے صدقے میں، خصوصاً صحاح ستہ کے مصنفین کے صدقے میں اور دنیا بھر کے تمام اولیاء اللہ کے صدقے میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ إنا لله وإنا إليه راجعون۔